جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فام مظفر آپ تمام کو خوش آمدید آج کی محفل میں. اس محفل سے میں خود بھی بہت کچھ لرن کیا کرتی ہوتی ہوں. کل بھی میں ایک چیز سن رہی تھی. ہمارا اپنا 770 کا ایک پروگرام تھا جس میں ڈاکٹر صاحب پروگرام کرتے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ہمیشہ اچھا سیکھ کے نکلیں گے. اور جب میں قرآن پاک کا دیکھتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا. لوگوں کا دو لوگوں کے درمیان آپ اگر تعلق توڑنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی صلح کروانے کا اللہ نے فرمایا. یہ جھوٹ کی قطعاً ممانعت ہے، مگر اگر میرے تھوڑے سے چینج کے ساتھ دو لوگوں کا اختلاف کم ہو جائے تو دیٹ از دا اونلی پلیس جہاں میں الاؤڈ ہوں کہنے کی کچھ، یعنی اپنی بری بات کو نہ میں کنوے کروں، اچھی بات کو کنوے کروں. اینی ویز یہ تو قرآن کی ہر انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے اس کے لحاظ سے آپ سے بات کی. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہماری صحبت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت. یہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو پتہ ہے، مگر ہم ان باتوں کو اگنور بھی کرتے ہیں. اس پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. بنیادی طور پر آپ انجینئر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، ماشاءاللہ ویری سکسیسفل بزنس مین ایز ویل. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کی جو ویب سائٹ ہے بٹر ٹروتھ کے نام سے، آپ تمام اس سے بخوبی واقف ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہم بات چیت کرتے ہیں. ہمارا نام عارفہ مظفر ہے اور ہمارا تعلق یہیں ٹورنٹو سے ایک ٹیلی ویژن ریڈیو چینل ہے. ای آواز ہماری ویب سائٹ ہے. آپ آئیے، آپ مکمل طور پہ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ریڈیو پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارے اراؤنڈ 17 کے قریب پروڈیوسرز ہیں جو کہ چڑھتے پنجاب کی طرف سے ہیں. جب وہ ہمارے اتنے ویک پوائنٹس کو شیئر کرتے ہیں، آئی ٹیک دا رسپانسبلٹی ٹو شیئر دا پازیٹیوز ایز ویل. اور جو ہماری فیبریکیٹڈ نیوز ہیں ان کو کلیئر کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، جس کے لیے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے میرا ساتھ دیا. ان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ سر آپ کی شمولیت کا. آج کا پروگرام ہمارے 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلا حصہ، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں ایک ذات ہے جس کے ساتھ مجھے جانے کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. میرا دل دکھے گا تو میں جا کے بیٹھ جاؤں گی، وہ میری بات ضرور سنے گا. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سمندر کے گناہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر تم گناہ کرو اور تم نیت سے، خلوص نیت، آف کورس شرط ہے، معافی مانگ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے بھی ہیں. تو میں بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. ہمارے پہلے ہاف میں ہم اسی کی بات کریں گے. ہمیں تو ہر ایک سے ڈرا کے دور کر دیا جاتا ہے. ابھی نئی معاملہ چل رہا ہے جی، ماں دشمن ہوتی ہے کیونکہ ماں بچوں کو ڈراتی ہے، باپ سے ڈراتی ہے، اس سے ڈراتی ہے، اس سے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ایک خوف پیدا کر دیا گیا، حالانکہ سب سے مہربان ذات وہی ہے. ہمارے پہلے سیگمنٹ میں اس کی بات کریں گے. دوسرے سیگمنٹ میں، جیسا میں نے آپ سے پروگرام میں پہلے شیئر کیا، آئی ہیو ویری مینی ادر پیپل، دے ہیو ڈیوٹی ٹو جسٹ نیگیٹیوز کو ایکسپوز کرنا. یقیناً ہم اس کی دوسری سائڈ بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اس سے بھی ہم اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. آپ نے تعلیم کے لحاظ سے آپ انجینئر ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کا آپ کا بڑا، آپ نے اس پہ تدبر بھی کیا اور بڑی فکر بھی ہے آپ کے اس کے بارے میں. سعودی عربیہ میں بھی آپ رہے، عربی پہ بھی آپ کو دسترس ہے. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کے مطلب آئی ڈونٹ نو کہاں جا رہے ہیں. مگر حالانکہ سب سے غفور الرحیم ذات ماں سے بھی کتنے زیادہ گنے شفیق ہے، وہی ذات ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں آج ہمیں شیئر کر لیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.
صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا آمین. رب العالمین. عارفہ بہن، آج آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور واقعی یعنی اس موضوع پہ بہت کم لوگ ہیں جو وہ بات ہی نہیں کرتے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم شروع دن سے اپنے رب کی ان رفعتوں کو، ان خصوں جو تعریفیں ہیں اللہ کی، اس کے ساتھ جو اس کی زیادہ تعریفیں جو اس کی رحمت کی ہیں، اللہ کے 99 نام ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، ہمیں ازبر یاد کرائے جاتے ہیں. ان میں صرف 2 نام جلالی ہیں، باقی 97 نام تو ان کے جمالی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام مذہب دین جو ہمیں تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے بہت سے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے. اس قاعدے کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق جانب ہوں. پھر دوسری یہ کہ جائز اور صحیح نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لیتی ہے، صحیح. اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرتا ہے. اور تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو یقیناً اللہ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اور اس کی صحیح میں اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، اور اسے شیطان کی فساد انگیزیوں سے، شر سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں گے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اتنا کریم، اتنا رحیم میرا رب ہے کہ وہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بندے تو چل کے آ، میں دوڑ کے طرف آتا ہوں. واہ. اب عارفہ آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں ڈرا ڈرا کے کیوں ایسا کر دیا جاتا ہے. جی سر. ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، کیوں؟ یہ ہے آپ کا سوال. جی سر. اس کیوں کا جو لفظ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اور کئی سوال جنم دیتا ہے، پیدا کر دیتے ہیں یہ سوال. اور کیونکہ اس زندگی سے رخصت ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں قبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور ہمیں قبر کے عذاب سے واقعی جو آپ نے صحیح فرمایا اس قدر ڈرایا جاتا ہے کہ انسان خوف سے کانپنے لگتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ سبحان اللہ. ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے، چلے جائیں گے، تو ہم کریم، رحیم، ارحم الراحمین کے مہربان ہاتھوں میں ہوں گے، انشاءاللہ. اور وہ رحمان جو ماں سے کم از کم 70 گنا زیادہ مہربان ہے. صحیح. اب دیکھیں، ماں جب بچے کو سزا بھی دیتی ہے تو بچہ پھر ماں کی ٹانگوں سے لپٹ کر روتا ہے، بالکل صحیح. اور پھر ماں بالآخر سب کچھ بھول کر اسے سہلانا شروع کر دیتی ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، اسے حوصلہ دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہا تھا. بچہ بار اس کے پاؤں نیچے آنا چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بے شک ہمارا رب ہم پر اس سے زیادہ مہربان ہے. پھر بہن، کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک ہمیں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم کیوں اس بات پہ مصر ہیں، بضد ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا، محبت کرے گا، رحیم ہے، کریم ہے؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں محمد صالح سے، جو نیک آدمی سے منکر نکیر کے سوال و جواب ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا رب کہے گا بھی میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ،
جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو، کھڑکی کھول دو اس زندگی میں، اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو. پھر جب وہ بندہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے پھر گڑگڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں. یہ میں نے آپ کو حدیث کی، احمد ابو داؤد کی حدیث سنائی آپ کو. ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح جو ہے ہم سے الگ نہ ہوگا، اور قبر میں ہمارا مونس و غمخار ہمارا اندر ہمارے دائیں بائیں گھومے گا ہمارے اعمال. صحیح ترغیب الالبانی سے منقول ہے کہ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے. اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز کو بڑی طویل جدائی کے بعد ملتے ہو. صحیح. اور وہ اس سے جو اکابرین ہوں گے اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. ان میں سے پھر ایک کہے گا بھائی اور اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے نجات پا کے آیا ہے. یہاں پہ موت تو دنیا کے غموں تکلیف سے راحت کا ذریعہ ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. نیک آدمی صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہی تو ہے. انشاءاللہ. آپ نہیں پتا ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، کتنی خوبصورت دعا ہمیں یہ سکھائی گئی ہے، اللہم اجل الموت راحت لنا من کل شر. آمین. اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے، آمین. آرام کا، نعمت کا ذریعہ بنا دے. آمین. ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے. موت جو ہے یہ تو پہلا دروازہ ہے. ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں صحیح. کہ روح جو ہے جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کر دیتی ہے. ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ بہن وہاں بھی تو ہمارے بے شمار رشتہ دار پہنچے ہوں گے وہاں پہ جن سے ہم جا کے ملیں گے. یہاں تھوڑے سے رشتہ داروں کو چھوڑ کے بیشتر زیادہ جو ہوں گے ان کے پاس جائیں گے جو ہمیں محبت کرنے والے ہیں، ہم سے ان کے پاس جا کے ملیں گے. پھر کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ موت، یہ قبر بھی. بہن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ قبر کوئی سانپ کا منہ نہیں ہے کہ اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا جائے گا اور اسے ڈنک مارتا رہے گا، بلکہ وہ تو ان خوبصورت لوگوں کا دیس ہے قبر، جو ہمارے انتظار میں حال میں برزخ میں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمیں اللہ سے نیک امید رکھنی چاہیے اور اپنے اوپر خوف طاری نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے، یا شغل مخلوقات ہے. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں صحیح، اور اللہ سے ناراضگی کے کون سے ایسے کام ہیں کہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں. ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہے کریں، لیکن اللہ نے اس کی ایک حدود مقرر کر دی ہے. لیکن آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، کیا ہم وہاں کے ملک کے قوانین کو پابندی نہیں کرتے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، فوراً آپ کا پاؤں بریک پہ چلا جاتا ہے، کوئی پولیس والا نہیں وہاں پہ کھڑا ہوا، آپ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. جو ہی گرین لائٹ ہوتی ہے آپ دائیں بائیں پھر بھی دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. رات کے 2 بجے نصف شب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کوئی رش نہیں ہے، اکیلے ہیں آپ، تو کسی ٹریفک کی لائٹ پہ ریڈ لائٹ آتی ہے تو کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں، پھر بھی آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہاں قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو کیا زندگی گزارنے کے جو اللہ نے قوانین بتائے ہیں اس پہ بھی تو عمل کرنا ہمارا فرض ہے نا. یہ شعور آپ اور عقل آپ کو یہ تو سمجھاتی ہے آپ کو. ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم عجل خیر اعمالنا خواتیمها وخیر اعمارنا وخیر ایامنا یوم ان نلقاک. یعنی اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دینا میرے رب، اور سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن میرے رب آپ سے ملاقات ہوگی. آمین اللہم آمین. اربا بہن
رب کریم رحیم نے شروع میں قرآن کی جس آیت کی پڑھنے کی مجھے توفیق عنایت فرمائی ہے، اس کا میں ترجمہ و تفسیر بھی بتا دوں. وہ مومن کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ بندہ اپنے رب سے وصال کی، ملنے کی، دیکھنے کی، زیارت کی تمنا کرنی شروع کر دیتا ہے. صحیح. 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 39 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا بڑا ہی خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان رب کریم ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی اس آیت کی مختصر سی تفسیر جو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے اس سے واضح ہو جاتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. دیکھیں میرے رب کا کرم، اس کی کریمی، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نیک آدمی کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ڈھال دیتا ہے. اور یہ آیت میں آخری جو لفظ میں نے پڑھا نا غدہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا میں اچھی بہترین حلال روزی ہے، لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے. ایک مشہور تفسیر تبری میں امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور اسے مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت حرم بن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب کائنات اہل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لوگوں کی محبت و شفقت عطا کر دیتے ہیں. پر ایسے افراد کی نشانیوں میں ایک واضح نشانی جو یہ ہوتی ہے کہ جو رب کریم اور اس کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی صداقت پر ایمان پختہ ہوتا ہے تو بندے کے اعمال صالح، اخلاق حسنہ، خصائل جمیلہ اور اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر ایک دنیا کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ان کے ایمان کے درخت پر اعمال صالح کی شاخیں جو ہے جھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کی زندگی کتاب و سنت کی پیروی، علم و عمل میں موافقت اور آخرت کی دنیا پر ترجیح کا مظہر ہوتی ہے. ان کے شب و روز کے معمولات میں شب بیداری ہوتی ہے، سوز و گداز ہے، قیام اللیل ہے، سجود محبت و خشیت ہے، ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، تفکر و تدبر ہے، توبہ استغفار بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے قلبی اعمال میں محاسبہ اعمال ہے، اخلاص للہیت ہے، صبر و شکر ہے، توکل اللہ ہے، توحید کامل ہے، تسلیم و رضا ہے، فکر و قناعت ہے، زہد و راہ ہے، فکر آخرت، محبت، رضا الہی، خیر خواہی، احترام مسلم، حسن زن کے روشن پہلو اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی صفات اللہ دے دیتے ہیں. ان کے قول و فعل میں پھر نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، مسلمانوں سے حسن زن، عفو درگزر، چشم پوشی، مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد کی ادائیگی، مخلوق پر شفقت اور رحمت کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کا شیوا جو ہوتا ہے وہ عاجزی ان کی ساری ہوگا، اور وہ ہر دم اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب و روز اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب دیکھیے علامہ اقبال نے کیا خوب مومن کی تعریف کی ہے اور اس کی کیفیت بوقت وفات کس بہترین انداز میں بیان کی ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چومر کے آئے تبسم بدلب اوست. مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. عارفہ بہن
میں آپ کے سوال کو ختم کرنے لگا ہوں. جب آپ تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب تنہائی میں ہمارے پاس ہے. وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے. آپ نے درست فرمایا. تو کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو جو ہے آپ مت زخمی کریں، آپ ڈرائیں مت، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں اور ہزاروں طبیب اور ڈاکٹر آپ کو اسپیشلسٹ مل جائیں گے، صحیح. اگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے. یہ خوف زدہ روح آپ کی روح کو کرتی ہے. وقت بدل جاتا ہے. جو گھڑیاں بتاتی ہیں وقت، مجھے یاد رکھیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے. گھڑیاں کے وقت بدل جاتے ہیں. صحیح. دعا میں خلوص ہی آپ کی آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو جو ہے دعا کی منظوری کی دلیل ہے. بہن کہتے ہیں آپ کی آنکھ میں آنسو آیا اور اتنا چھوٹا سا پانی آیا کہ آنکھ کے پیالے کو اس نے بھگو دیا. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو اتنا کریم ہے. ہاں البتہ ایک بات جواب میں آخر میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے شکر اور شکوے کے گرد گھومتی ہے. ہمیں شکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور شکوے سے دور رہنا چاہیے. آپ بہن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ہر وقت وہ روتے رہتے ہیں. ایک شخص تھا، وہ کہتا جی کیا ملا جی دنیا میں ہمیں، مجھے کہہ رہا تھا اللہ جو ہے جو امیر ہے ان کو امیر ہی کرتا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے ہمیں تو پیچھے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی آپ اپنی ایک آنکھ فروخت کریں گے مجھے، میں آپ کو 10,000 پاؤنڈ دیتا ہوں. کہتا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا چلو دونوں دے دیں، دونوں کو میں 30,000 پاؤنڈ دے دیتا ہوں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب آپ. میں کہا چلے اپنا ایک ہاتھ دے دیں، اس کے بھی 10,000 پاؤنڈ لے لیں آپ. میں نے کرتے کرتے اس سے سارے اس کے آزاد جب گنوائے، میں نے کہا بھائی 2,00,000 پاؤنڈ میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں غریب تم پھر بھی نہیں اپنی چیزیں دے رہے، جس نے تمہیں دی ہے اس کا تم شکریہ ادا نہیں کر رہے. اور ٹاپ آف دیٹ تمہارے حواس خمسہ کام کر رہے ہیں. تمہاری بینائی کان ہے، تم سن سکتے ہو. تمہاری زبان گوشت کا لوتھڑا جو ہے ہزاروں چیزوں کا ٹیسٹ تمہیں بتاتا ہے. وہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے. کئی ٹن کا آکسیجن تم روز لے لیتے ہو اللہ کی ہوا سے. اس لیے ہمیں اللہ کے رحمان ہونے کا، کریم ہونے کا، اس کے غفور الرحیم ہونے کا، ستار ہونے کا، ہر جگہ ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں. اللہ تو خود فرماتے ہیں سیرو فی الارض، یہ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو. میں آپ کے کینیڈا کی بات بتاتا ہوں. میں جب آپ میں کینیڈا کئی دفعہ گیا ہوں، تو میں جب وہاں پہ آیا تو جب پہلی دفعہ گیا تو میں کہ نیاگرا فال مجھے دیکھنا ہے، یہ دنیا کے ونڈرز میں ہے، میں جاؤں گا. تو جب میں گیا تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا جی اب ہم جا رہے ہیں اس کے پاس، قریب آ گئے ہیں، تو آپ نا ایسا کریں زمین میں منہ کر لیں، جب میں کہوں گا آپ کو تو پھر آپ دائیں طرف دیکھیے گا. یعنی وہ ٹاپ پوائنٹ پہ مجھے لے کے کیا کعبہ شریف کا دیکھنا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب میں اس نے کہا جی اسے بریک لگا، اس نے کہا دیکھیں آپ رائٹ طرف. جب میں نے یقین کیا نیاگرا فال جب دیکھی میں نے فال ہوتی ہوئی تو میرے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا بے ساختہ، کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تھا سبحان اللہ. کہ اللہ یہ واقعی تیری ہی تخلیق ہے، تو ہی خالق ہے. آپ نے جو قرآن کی آیت اللہ میں نے کہا جو اللہ سے کہہ رہا سیر فی الارض، زمین میں گھوم پھر کے دیکھو. یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، دریا، یہ سب چیزیں جو ہیں. پھر چھوٹا سا مچھر بھی آپ یہ دیکھیں، دور نہ جائیں، میں اس بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے، ایک چھوٹا سا جراثیم، اندیکھا جراثیم، میرے رب کی فوج کا ایک اندیکھا سپاہی، چھوٹا سا، بہت باریک سے، بہت مانیوٹ سے، دیکھنے کے لیے بڑی خاص قسم کی وہ آپ کو خودبین چاہیے. آپ دیکھ لیں اللہ کی وہ جو رحیم ہے اور کریم ہے، اس کی طاقت بھی تو ہے نا. وہ تو دیکھی کیسی، کوئی شک نہیں سر. لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اس سب کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ بندے کو جھنجھوڑتا ہے کہ میری طرف آؤ، میں ہوں رحیم تمہارا. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات چیت کو کیا. میں اس کو یوں کہنا چاہتی ہوں، اینڈ دس از مائی لائف ایکسپیرینس، کہ جس استاد سے ہمیں ڈر ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ ہے، مگر جس استاد سے ہم محبت کرتے تھے، یا والد صاحب ہیں یا شوہر ہیں، تو وی ڈو ایوری پاسبل تھنگ ٹو پلیز دیٹ پرسن. بالکل چاہے وہ میرا استاد ہے، چاہے وہ میرے والدین ہیں، چاہے وہ میرے شوہر ہیں. تو
आप भी तो उस्ताद रही है ना, आप भी तो उस्ताद है ना, आपसे मैं एग्जैक्टली। आपके बहुत से शागिर्दों को जानता हूँ जो आपका नाम बड़ी मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं। जी सर, मगर मेरा मेरा जो कहने का मकसद ये, उसका हम सबक भी याद करते थे। फिर हर वक्त ये होता था कि हमसे कोई ऐसा फेल ना हो जाए कि हमारा जिससे हम बहुत प्यार, मगर जिससे हम डरते थे ना, वो उनसियत नहीं हुआ करती। तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। सर, आपको मैं बिल्कुल नहीं चेक कर सकती, मगर आपने एक बात कही कि जब आप पीछे बात कर रहे थे कि मुसलमानों से हुस्न सलूक, इस्लाम, मैं एक दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किया, तो मेरा एक काबिल एहतराम एक हमारे लिस्टर हैं, एक दो, उन्होंने कॉल किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने नॉन मुस्लिम के लिए। आई सेड लुक एट द मीनिंग, एवरीथिंग जी, बिल्कुल। अल्लाह क्रिएटेड, और हर चीज़ को अल्लाह की तरफ लौट जाना है। वाद अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो जितनी इंसानियत है, जो चरिंद परिंद हैं, उनसे मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल इसी तरह से है, जब हमने किसी को खुश करना होता है ना, तो हम उसके बच्चों की तारीफ़ भी करते हैं, उसके बच्चों को प्यार भी करते हैं, तोहफ़ा भी लेके जाते हैं। तो अल्लाह की मखलूक है तमाम की तमाम, सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, हर इंसान के साथ, इवन अगर कोई मेरा एनिमी है, उसको भी मुझे रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जी साहब, एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मेरे साथ जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब हैं। हमारा अगला सेगमेंट जो होगा ना, ज़ाहिर है डर के हवाले से ही होगा। हम ऐसे खामखा बाज़ लोग चीज़ों को ख़राब करने के लिए, गलत मदद करने के लिए डर शर पैदा कर देते हैं। अब होता है कि अगर ज़मीन की तमाम क़िताअत को मिलाया जाए तो ये इकट्ठे होके मिल सकते हैं, आपस में फ़िट हो सकते हैं। इसी तरह कायनात को देखें तो वक्त के साथ साथ ये कायनात और ये हमारा जो निज़ाम शमसी है, ये दूर 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 बिखरता चला जा रहा है। अभी तो एट द मोमेंट सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जितना हम दूर होते दूर 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 हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लोगों के दिलों में माँ बाप के लिए डर खौफ पैदा करने के बाद वो वहाँ पामाली हुई, अल्लाह ताला से डरा दो, अपने इदारों से डरा दो, अपने उस्तादों से डरा दो, ताकि मामला कहीं रहे ही ना। मैं बल्कि भी किसी से बैठी हुई बात, वीकेंड के ऊपर ही ना बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट थे, तो आज मैं अगर महसूस करती हूँ, शायद तब अच्छा नहीं लगता होगा, मगर अगर मैं आज महसूस करती हूँ तो आई फील कि वो हमारी बेहतरी के लिए था। अच्छा, मैं अक्सर पाकिस्तान की जब हमारे काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं उनकी बातें सुना करती होती हूँ, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में भी ऐसे डर 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 खौफ खौफ, और फिर किस्से कहानियाँ तो बनते ही हैं। थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ, आपको याद है कि हम जब छोटे होते थे तो हम एक गेम खेला करते होते थे, बड़े सारे दायरे में लोग बैठ जाया करते थे, तो एक के कान में कोई बात करते थे, और वो फिर आगे 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 ट्रैवल, जब आखिर में बात हो जाती थी तो बात का बतंगड़ बन जाया करता था, हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती होती थी। तो मेरा अगला सवाल जो है ना, ज़ाहिर है मैंने जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके साथ शेयर किया था कि इस चैनल के ऊपर ना, हमारे चैनल पे 770 AM पे, जिसको आप www.eawaz पे आके सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं हमारे टेलीविज़न को, तो बेशुमार प्रोग्राम, अराउंड 17 के प्रोग्राम्स हैं, 17 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान की के बारे में हर जो नेगेटिव ख़बर है उसको नशर करते हैं। मगर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर पॉजिटिव्स एज वेल ना, उनका जिक्र करना। तो हर चीज़ वैसी है नहीं जैसी मतलब बिगाड़ दी जाती है। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल जो है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, और फिर कुछ सच है, कुछ वो झूठ बात के बतंगड़ बनते चले गए। तो मैं थोड़ा सा, आपकी बड़ी गुर्बत भी है, आपकी उन लोगों से मेल मुलाकात भी है, तो थोड़ा सा इस हवाले से आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या फरमाएंगे आप कि
ابھی جیسے آج ہی کا ایک واقعہ پاکستان میں جو ہوا ہے، اس کے بعد اس کا بھی مورد الزام اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا جا رہا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بہن بات یہ ہے کہ کھل کے بات کر لیتے ہیں آج، کیونکہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ میں بات کرتے ہیں دراصل ہمارا مقصد آئی ایس آئی، آپ کا مقصد جو ہے آئی ایس آئی کا ہے، آپ میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں. سر آئی ایس آئی کی بھی بات بالکل، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. ایسا خوف، اس بندے کو اٹھا دیا، اس کو گولی مار دی، اس کو گولی مار دی. آج ہی کا جو پاکستان کا ہاٹیسٹ ایشو ہے اس میں ہوا پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر وہ کہتے ہیں جی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوا دیا، گورنمنٹ نے ہٹوا دیا. از اے گریٹ جرنلسٹ تو، مگر آرمی کے لحاظ سے یعنی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک سادہ آدمی کا دماغ آٹومیٹیکلی خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، جب اس میں آپ نے ایک بہت ہی پاکستان کے بڑے سینئر اور بڑے اہم جنرل اسد درانی صاحب کا انٹرویو کیا آپ نے، اور وہ تو آپ مجھ سے کے ناراض سوالات، ہی ہو گئے. جو آپ نے جو سوالات کیے تھے اس میں انہوں نے، حالانکہ وہ آئی ایس آئی کے چیف رہے، ایم آئی کے چیف رہے، 2 ملکوں کے وہ سفیر بھی رہے، اور اس کے بعد پھر ایک کتاب کے بارے میں بھی جو بات تھی جو اس کے ساتھ جو منسوخ کی گئی، تو آخر میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایز اے فن میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی آپ گھما پھرا کے کیوں بات کر رہی ہیں، سیدھا سیدھا سوال کر دیں آپ. تو آج آپ نے بھی یہ کہہ دیا. تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں وہ کروں، اس لیے میں ذرا کچھ تھوڑا سا حفظ تقدم بھی رکھتی ہوں. مطلب تو بات یہ ہے کہ آپ نے سیلوشن کے آڑ میں جو مجھ سے آئی ایس آئی کے بارے میں سوال جو کیا ہے، اور جو آج کی خبر آپ نے بھی آپ نے آئی ایس آئی کے بارے میں جو اس کی جو گونج رہی ہے آج کل سوشل میڈیا میں، تو آپ کو پتا ہے کہ جو جھوٹ سچ ہوتا سامنے آ جاتا ہے. جی سر. لیکن بہن میں آپ سے یہ بات بتاؤں کہ جس آئی ایس آئی کا کوئی ایجنٹ آج تک پکڑا نہیں گیا، اور جس آئی ایس آئی نے یعنی سوویت یونین جو کہ بہت بڑی پاور، اس کے 12 ٹکڑے کر کے دریا منہ کے اس پار پھینک دیا، اور جس آئی ایس آئی کے متعلق بھارتی سابق آرمی چیف بپن راوت یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور سیکرٹری دفاع ٹاپ سیکرٹ میٹنگ سے جب فارغ ہو کر باہر آئے تو تب تک اندر کی ساری باتیں جو ہے سرحد پار پہنچ چکی تھی، پاکستان پہنچ چکی تھی. انہوں نے آئی ایس آئی کی طرف اشارہ کیا، اور جس آئی ایس آئی سے متعلق پینٹاگون کے ترجمان جو کرنل ڈیوڈ لیپن ہے، اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں مارنے والا بہت چالاک دشمن اور شاطر ہے. آئی ایس آئی کو انہوں نے کہا اس بات کو. اور جس آئی ایس آئی نے را، موساد، سی آئی اے وغیرہ کے کئی مشترکہ مشن ناکام کر ڈالے پاکستان کے اندر، جس آئی ایس آئی نے افغانستان میں راما اور را کی حفاظت، این ڈی اے کے بیٹھے ہوئے اسلم اچھو، تاجو مری، رحیم مری جیسے دہشت گردوں کو دبوچ لیا، ان کی وہاں سے پکڑ کو اٹھا کے لے آئے، اور جس آئی ایس آئی نے نیپال، کھٹمنڈو سے لے کر بھوپال، چنڈی گڑھ، جے پور، بنگلور، پونا، چنائی سے شارجہ، دبئی تک یہ بھارتی راز خفیہ ایجنسی کے جاسوسوں کو دھول چاٹنے میں مجبور کر دیا، اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں وہ. اور جس آئی ایس آئی نے خفیہ ایجنسیوں کی تاریخ میں سب سے بڑے رینک کے آفیسر کرنل کلبھوشن یادیو، تو اس کو دبوچنے سے لے کر رویندرا کوشک، منوج سہنی، گربخش رام، رام راج، سربجیت سنگھ تک کو درجنوں جاسوسوں کو دبوچ لیا. اب مجھے حیرت ہے، اور واقعی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ آئی ایس آئی جو ہے حامد میر کو گولیاں مارتی ہے اور نشانہ خطا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، اور حامد میر بچ جاتا ہے. اب پچھلے دنوں جب جنرل باجوہ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے خصوصی ملاقات کی تھی، وہاں ایک صحافی نے، جی ایک صحافی نے جنرل باجوہ سے سوال کیا کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ صحافیوں کو غائب کر دیتی ہے اور لوگوں کو بھی غائب کر دیتی ہے. پھر حامد میر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جی وہ یہاں تک آپ کے ایسی گولیاں تک مروا دیتی ہے. تو جنرل باجوہ نے براہ راست حامد میر سمجھو سامنے بیٹھے کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ یہ بھی اس کے ساتھ حامد میر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ حامد میر آپ کو جس پر شک ہے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج نہیں کرواتے؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ نے ظہیر اسلام پر شک کیا، لیکن اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں درج کرواتے آپ؟ پھر جنرل باجوہ نے یہ بات کی، حامد میر تم یہ کیوں نہیں بتاتے
کہ تم پر وہ قاتلانہ حملہ جس میں تمہیں گولیاں لگیں جس نے کروایا وہ بلوچستان کے اختر مینگل کا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ شخص جاوید مینگل کا بیٹا ہے، اور اس کا نام نور الدین مینگل ہے. اب آپ جانتے ہیں نور الدین مینگل کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے ڈبلیو نیوز چینل کی طرف سے کوریج دی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہی زبان بولتے ہیں جو انڈیا نے سکھاتا ہے، انڈیا کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو انڈیا جو ان سے پیسے لے کر سے کرواتا ہے. شواہد موجود ہیں. اب لوگ حیران ہیں کہ اختر مینگل اتنے نفرت امیز لہجے میں اسمبلی میں آ کے تقریر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ تقریر؟ اپنے پروپیگنڈا کو بڑھانے کے لیے اپنے عہدے کا جو ناجائز استعمال کرتا ہے. اب سردار اختر مینگل کبھی اپنے اس بھائی کے خلاف بھی تو بولے جنہوں نے سیکورٹی فورسز کے ہماری فوج کے اہلکاروں اور بلوچوں شہریوں کی جانیں لے لی ہیں، بے دردی سے جانیں لے لی ہیں، ذبح کر دیا ان لوگوں کو. ہے مت اس میں نہیں، کبھی نہیں بولے گا وہ، کیونکہ اس شخص کا مقصد آئین کا نام لے لے کر انتشار پھیلانا ہے اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا ہے. اب محب وطن جتنے بلوچ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مینگل کے نام پر دھبا ہیں، یہ لوگ، یہ سردار جتنے دھبا بن گئے ہیں. یہ ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں پر قومی اسمبلی میں منہ تو کھولتے ہیں اور پھر آزادی نہ ہونے کا رونا بھی رو رہے ہیں. کمال ہے. آزادی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ اس سب تمام چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کے بھائی اس کے خاندان میں جو کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کھلے پھر رہے ہیں عام. اور دوسری طرف اختر مینگل کا جو بھتیجا ہے وہ لشکر بلوچستان کے نام سے جو کی جانے والی جو کارروائیوں میں اس میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جوانوں اور معصوم شہریوں کو وہ قتل کر رہا ہے، بچوں کی جان لے رہا ہے وہ. پھر حامد جو ہے کس کے اشارے پر ان کو اپنے پروگرام میں بلاتا ہے، کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ پھر اپنے پروگرام میں بلا کے سیکورٹی اداروں پر کھلے عام ان سے تنقید کرواتا ہے، ان کو منہ میں دیتا ہے وہ الفاظ. کیا ایسے اس قدر بے خبر سمجھتا حامد میر یا اس قدر ناتجربہ کار ہے؟ اس مگر کے جب بدلے صحیح جنرل طریقے صاحب نے یہ بات ان سے صحیح کہی، صحیح آپ کارکنوں اندر کو شوٹ بھی نہیں کر سکتے. جی آپ نے یہ اس چیز کو بتایا ہے ہمیں، تو جب حامد میر صاحب سے جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان کا جی میں نے ظہیر اسلام کو کہا تھا، ان کو تحقیق کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ نہیں آئے تھے. جنرل باجوہ صاحب نے کہا جب تم نے بلایا تھا ٹھیک ہے، اب تو ریٹائر ہو گئے، اب تو بلا سکتے ہو، کوئی چیز مانے نہیں انہیں بلانے میں، تم بلاؤ انہیں، ہم مدد کریں گے اس معاملے میں. لیکن وہ نہیں بلاتا، اسے پتا ہے کہ راز کھل چکا ہے، شواہد موجود ہیں فوج کے پاس میں. پھر ان دنوں ایک اور اسد طور نامی ایک چھوٹا دبلا پتلا سا آدمی ہے، اس نے کبھی بازو پہ کونی پہ پلاسٹر کروا کے کبھی ادھر کبھی، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے اس پہ پلاسٹر کیا تھا، اس پہ کیا تھا. وہ فلمیں بنوا رہا ہے، ویڈیو کلپ بنا رہا ہے. یعنی آئی صحیح یہ نسل جو دبلا پتلا جو ایک تھپڑ کی اوقات کا بندہ نہیں ہے، یعنی آئی سے اس کے گھر میں گھستی ہے اور اس کے کونی سے کونی لگا مار کے وہ بھاگ جاتی ہے ایسے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. یعنی آئی مبشر زیدی، گل بخاری، وقاص گرایا کو مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ آئی ایس آئی کو سوتا چھوڑ کر امریکہ اور یورپ بھاگ گئے ہیں. کیا ممکن ہے یہ؟ اب یقیناً بہت سے لوگ آپ یہ کہیں گے بھئی بات یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. بھئی چلو بھی تو کہیں نہیں، وہ یہ بھی کہیں گے اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ جس پہ آشیرواد ہوتا ہے اس کو ملک سے بھگا دیا، جس پہ نہیں آشیرواد اس کو مروا دیا. نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے ثابت کر کے دکھائے نا. بات یہ ہے، یہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس جو باہر کے ملکوں سے پیسے آئے ہیں، یہی 2 اشتہاروں میں کام کیا، کووڈ-19 کے بارے میں تو کروڑ روپے لے لیے. آپ ایک چینل چلا رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ پاسبل ہی نہیں. اگر ورلڈ جو ادارہ ہے، یو این او کے جو ادارے ہیں، تو وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق انٹرنیشنل آدمی لیں گے نا. مطلب دنیا میں بے شمار نوبل پرائز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں نوبل پرائز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں نوبل پرائز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کیوں نہیں مطلب کام کروایا گیا؟ ان کو کروڑ روپے دے دیا جاتا.
بھئی یہ جو پاکستان ہے یہ خدا داد انہوں نے یہ رقم ڈکلیئر کی ہے کہ ان کو باہر سے پیسہ دیا گیا تھا اتنا؟ بات میں کہہ رہا ہوں اشتہار یہ کے بس تو ان کے جو اشتہار چلے ہیں مطلب آپ دیکھیں نا اگر وہ WHO اور یونیسیف نے جو اشتہار چلائے ہیں تو وہ پیسے باہر سے تو آئے ہیں. مجھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو پیسے دینے کا. بالکل صحیح سر، ڈائریکٹ نہیں دیے جاتے، کسی وجہ کے لحاظ سے جی دیے جاتے کیونکہ اسے بلیک اسے پھر اس کو جب آتی ہے ان کی طرف چیک آتا ہے تو پھر وائٹ منی بھی بن جاتا ہے. ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو اینکرز ہیں جو کہ کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جتنے بھی پچھلے کئی دفعہ یہ یعنی تفصیلات آ چکی ہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں میڈیا اینکرز کے بارے میں اور جو لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مطلب ریاض سے پلاٹس لیے ہیں، پیسے لیے ہیں، سب بلیک میل کیا ہے اور باقاعدہ مطلب ریاض نے ایک لسٹ شائع کی ہے جس میں ان کے اکاؤنٹ نمبر مطلب ریاض کا اکاؤنٹ نمبر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس کے حبیب بینک میں جا رہے ہیں، مسلم بینک میں جا رہے ہیں، الفلاح بینک میں جا رہے ہیں، نیشنل بینک میں جا رہے ہیں. اس کا نام تمام ہی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے سب کے نام دیے گئے ہیں، کس کو گاڑیاں دی ہیں، کس کو کہاں پلاٹ دیا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آئی سے جو ہے یہ غائب کر دیتی ہے، فلاں کر دیتی ہے. بھائی تم آئی سے ہی کیسا بات میں نے آپ سے اس دن ایک پروگرام میں بات کہی تھی. بات یہ ہے کہ میرے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جس سے آپ سبمشن کرنی ہے آئی ایس آئی یا فوج کہتے ہیں، اس پہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں تیروں کا رخ کہاں سے ہے. اس پہ یہودی تیر برسا رہے ہیں اس آئی ایس آئی پہ ہماری فوج کے اوپر. اس پہ ہندو تیر برسا رہے ہیں، انڈیا تیر برسا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ. اس کے اوپر پینٹاگن تیر برسا رہا ہے. اس کے اوپر جو خوارج ہیں وہ اس کے اوپر تیر برسا رہے ہیں. جو عصبیت پسند ہیں وہ اس میں پشتون وہ جو نئی تحریک وہ ہے یا بلوچ ہے وہ اس پہ تیر برسا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں جتنے لوگ سے آزاد پھر رہے ہیں. پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں بھی اس میں تنقید کروں. کیسے کروں؟ میں جب بتا رہا ہوں آپ کو، جب میں یہ تیر دیکھ رہا ہوں کہاں سے آ رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ تو میرے جسم پہ تیر برسائے جا رہے ہیں. پھر میں آج اسی حوالے سے آپ کو ایک اور بات مجھے ابھی یاد آ گئی. آپ کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے ایک پاکستان کے جنرل سے یہ سوال کیا تھا کہ جنرل جاوید قمر باجوہ کے جو ایک بچے ہیں ان کے پاس آڈی کی ایک ایجنسی ہے لاہور میں، گلبرگ میں پلازا بھی ہے. تو کیونکہ آپ کا پروگرام بہت سے لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، بہت جگہ پہ جاتا ہے آپ کا پروگرام. ماشاءاللہ میں جو میرے ساتھ پروگرام کرتی ہیں وہ ایک ہی دن میں 60-70 ہزار لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. بہت دیکھا جاتا ہے. میں اس کی جب تصحیح کر دوں کہ مجھے میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کیونکہ مجھے اللہ پوچھے گا اس بارے میں. مجھے بہت ہی رائبل سورس نے یہ بتایا کہ ساری باتیں غلط ہیں. جب جو باجوہ کا بیٹا جو ہے ایک ملازم ہے وہاں پہ ملازمت کرتا ہے اس ادارے میں جس کا اس کو مالک بنا دیا گیا ہے. اچھا وہ اس ڈیلرشپ میں امپلائی ہیں. بیٹھنے والا جو اسے آڈی کی ایجنسی دے دی گئی ہے، حالانکہ اس کی ایجنسی ہے ہی نہیں جیسے مطلب ہے. پھر یہ ہے کہ آج گوگل کر لیں آپ، آڈی کی ایجنسی دیکھیں، آپ ان کے مالکوں کا نام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون ہے وہاں پہ پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ جب آپ کا سوال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان جو غلط فہمی ہے انہیں دور کرواتی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا خاطر کا اثر بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ چاہتی ہیں، کیونکہ آپ بتاتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ خبریں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے آپ. تو یہ آپ پھر فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ مطلب کہ میں نے تو سوال کرنا تھا کر دیا، اب آپ سوچنے دیکھیں کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی آگہی ہے، بڑا لوگوں کو ادراک ہو رہا ہے آپ کے اس پروگرام سلسلے میں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ آپ مستند پروگرام سمجھا جاتا ہے آپ کا، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر درست نہیں ہے. سو دس مینز ایون کینیڈا میں بھی بعض لوگ جن کے پاس ڈیلرشپس ہیں، ایک وقت میں 5 ڈیلرشپس بھی ہیں. ہمارے نیب بھاٹیہ صاحب کے ہی 6 ڈیلرشپس. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ آؤڈی کی جو ڈیلرشپ ہے کوئی اور اون کرتا ہے اور ان کی اور ڈیلرشپس بھی ہیں ادر دین آؤڈی. جی ان کی اور بھی کاروبار ہیں اور بھی بزنس ہے پاکستان کے. وہ بڑے نامور کاروباری شخصیت ہیں، میں ان کو جانتا بھی ہوں.
لیکن میں بس کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لینا ٹھیک چاہتا. سر ٹھیک جو سر لوگ ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک جائیں سر. گے ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا بالکل. آج کل پتہ ہے یہ کوئی اتنی مشکل سائنس تو ہے ہی نہیں کہ پتہ نہ چلے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن سر پھر میں ایک اور چیز بھی سوچا کرتی ہوتی ہوں. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, ایکچولی وی سی آر اون ریفلیکشن. میں ٹورنٹو میں ہوں اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھ کے جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. میں جب پاکستان چھوڑا تھا, آئی واز ایج 35 اینڈ آئی 2000 کے بعد آئی گو ٹو پاکستان ایوری ایئر. میں بڑے سے بڑے بزنس مین کے پاس جو سیلس پرسن ہیں ان کی بھی بات کروں گی, بزنسز کی بھی بات کروں گی, عام آدمی کی بھی بات کروں گی. میرا اپنا ٹیلی فون بھی گما, گھر واپس آ گیا. میں نے بعض اوقات جو یہاں سے انگلینڈ سے جو لوگ جاتے ہوں گے, زیادہ پیسے ہمیں بعض اوقات نوٹوں کے رنگوں کا دھوکا ہو جایا کرتا ہوتا ہے. ناٹ, خدا کی قسم, ناٹ ایون اے سنگل کوئی ایسی چیز. ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں عام سادہ آدمی کی طرح, ایسے ہی جیسے ہم سادے ہیں اسی طرح سے اترتے ہیں, اپنے کام وام کرتے ہیں. الحمدللہ نیور ہیو اینی بیڈ ایکسپیرئنس. وہ جہاز میں کمپیوٹر رہا وہ بھی واپس آ گیا, فون رہا فون بھی واپس آ گیا, سڑک پہ چھوڑا سڑک سے بھی واپس آیا. بلکہ میں آپ ہی کے توسط سے ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتی ہوں کہ جی کہا جاتا ہے چوری بڑی. تو ہم لاسٹ ایئر یہاں سے ہمارے 5 پروڈیوسر جو کہ انڈین پنجاب سے ہیں, چڑھتے پنجاب سے. تو ہمارے ایک پروڈیوسر ہیں, ان کا آپ یقین کیجئے گا کہ جتنا دن کا سٹے تھا اس دن ظاہر ہے وہ ہمارے مہمان تھے, مگر آخری دن آپ یقین کیجئے عام لوگوں نے, میں ساتھ نہیں تھی, عام لوگوں نے ان کو, کیونکہ انہوں نے ٹربنس پہنی ہوئی تھی, ان کو اپنا مہمان بنایا. ان میں سے ایک بندے کا ٹیلی فون رہ گیا, یہ لوگ واپس چلے گئے. آپ یقین کیجئے گا اس بندے نے, اور کون تھا, رکشہ ڈرائیور, کیونکہ آخری رات انہوں نے رکشہ ڈرائیور پہ جا کے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ ٹیلی فون سلپ کر کے رکشے کے پیچھے چلا گیا. جب یہ لوگ واپس چلے گئے اس کے بعد کال ملتی ہے کہ جی آپ کا فون میرے پاس ہے. آئی پرسنلی وینٹ دیئر, اور ایک رکشہ ڈرائیور چاہتا تو وہ اس فون کو بیچ سکتا تھا. اٹ واز اے لیٹسٹ فون. اس فون میں 2 کارڈز تھے جو چپ کے ساتھ استعمال ہوتے تھے. وہ چاہتا تو ان کارڈز کو بھی استعمال کر سکتا تھا. بٹ آئی پرسنلی ریسیو, اور میں نے اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر بھی کیا تھا. تو آئی پرسنلی ڈونٹ ہیو اینی بیڈ ایکسپیرئنس. یس, برے لوگ دنیا میں ہر خطے میں موجود ہیں. مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں آپ کو چھوٹی سی اور عرض کر دوں. بہن, یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے, جی سر, ان میں چند گروہ ایسے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں. کرتوت ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی تو آواز اٹھا نہیں سکتے, اور شوق ان کا یہ ہے کہ انقلاب آئے اور سب کچھ ان کے حق میں بدل جائے. سر ایک اور چیز آپ نے ایک بات یہ کہی نا, ایک اس کا میں جواب اور بھی دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے جو لوگ یہاں آ کے بہت, جتنے لوگ, اور آئی ایم سو سوری, میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ لوکنگ ایٹ مائی دس مچ ایکسپیرئنس ان مائی لائف, جتنے لوگ برا کہتے ہیں نا, وہ یا تو وہ رشوت لیتے رہے ہیں, یا وہ رشوت دیتے رہے ہیں, یا وہ کرپشن کر. سو دے لک دیئر اون ریفلیکشن ایوری ویئر ان دا ورلڈ. ادروائز میجورٹی ہوتا یہ ہے کہ آٹے میں جو اگر ذرا سا کنکر آ جائے تو پورے آٹے کا ذائقہ جاتا رہتا ہے. تو وہ جو 3%, 2.5%, 2% لوگ ہیں, وہ پورے کے پورے معاشرے کو خراب کرتے ہیں. اینی ویز سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ آتے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے اور یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اب شوق یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ سرنگو ہو جائیں, ان کو, یا ان کی تابع ہو جائیں. اور کرتوت یہ ہے کہ اپنے ہی ملک کی ایجنسی میں یقین نہیں کرتے نہیں ہے, مطلب کہتے یہ کر دیا وہ کر دیا. جی شوق یہ ہے کہ عالمی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کو بتایا جائے. کرتوت یہ ہے کہ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو کرپٹ اور بدماشوں کو دینے میں ہم بالکل کیا بات بھاگے کہی جاتے آپ نے, کمال ہے سر, کمال ہے. ہیں. تھینک یو شوق ویری یہ ہے مچ. کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمارے عمر فاروق جیسے ہوں, لیکن اپنے کرتوت یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے امیدوار کی تعلیم اور کردار میں نظر تک نہیں ڈالتے ہم. کیا بات ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے, آپ کو, ہم تمام کو ایک کانشیس دیا تھا جس کو ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں. اللہ کرے میرا اور آپ کا ضمیر زندہ رہے.
جب ہم غلط کرتے ہیں تو ضمیر کو چوکے ضرور لگاتا ہے. اللہ کرے یہ جاگتا ضمیر، ہم انسان ہیں غلطی کرتے ہیں، اور خدا کرے میرا جاگتا ضمیر مجھے اس غلطی سے آگاہ ضرور کرے کہ کیا، اور مجھے اتنا موقع دے کہ اگر میری غلطی تو میں لاؤڈلی اس سے معافی مانگ سکوں. ہم اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، مگر جس انسان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوتی ہے ہم اس سے معافی نہیں مانگتے. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، وہ جی جس کے پیسے دینے ہیں اللہ تعالیٰ آپ معاف کر مجھے بتا دیں. کوئی بھی نہیں اٹھ کے کون بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا ضمیر جاگتا رہے. آمین. سر آپ کا بہت شکریہ. اپنا پروگرام تو بھائی دل والا ہی ہے. آئی لو یو آل. کوئی غلطی ہوئی تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. صداقت صدیقی صاحب، الٹیمیٹلی آپ سے ملاقات بھی ہوگی. صداقت صدیقی صاحب ہے جی، صداقت صدیقی صاحب. جی صداقت صدیقی صاحب آپ کو دیکھ لیا. بخاری صاحب ہمارے ٹورنٹو سے، آپ کا بہت شکریہ. پرویز بخاری آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ایک اور بھائی صاحب ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. سیف اللہ جو اوصاف کے ایڈیٹر ان ایڈیٹر چیف، ہیں سیف اللہ خالد صاحب. سیف اللہ خالد صاحب. سر آپ سے تو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپن تو صرف دل والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ شہباز رشید صاحب مقبوضہ کشمیر سے، آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک میکس اے ہیوج ڈفرنس. آف کورس ہر چیز میں صحیح ہونے کی گنجائش ہوتی ہے. ملک صاحب سے تو میں خود سیکھ رہی ہوں، مگر اگر میں غلطی کروں تو بتائیے ضرور. بہت آئی لو شکریہ، یو آل سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. اگلی ملاقات کے لیے تیار رہیے گا. پاکستان زندہ باد.